اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق کا آغاز ہم کر رہے ہیں سورۃ البقرہ، دوسرا پارہ، آیت نمبر 213۔ پہلے لفظی و با محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ کانا، تھے، الناس، سب لوگ، امتن واحدہ، امتن کا معنی یہاں ہے دین، واحدہ ایک۔ کان الناس امتن واحدہ، ابتدا میں شروع میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث، پھر بھیجے، اللہ نے، النبیین، انبیاء، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، و منذرین، اور ڈرانے والے، و انزل، اور نازل فرمائی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب، بالحق، برحق، لیحکم، تاکہ فیصلہ کر دے، بینا، درمیان، الناسی، لوگوں کے، فیما، جن میں، اختلفوا، جھگڑنے لگے، فیہ، اس میں، وانزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ، یعنی ان انبیاء کے ساتھ، کتاب برحق، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ وما، اور نہیں، اختلاف کیا، فیہ، اس میں، الا، مگر، الذین، ان لوگوں نے، جنہیں، اوتوہ، کتاب دی گئی، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، جاءت، آ گئیں، ہم، ان کے پاس، البینات، روشن دلیلیں، بغین، حسد کرتے ہوئے، بینہم، ایک دوسرے کے درمیان، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات بغیا بینہم، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی، بعد ازاں کہ آ گئی تھیں ان کے پاس روشن دلیلیں، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا۔ فہدا، پس ہدایت دی، اللہ نے، الذین، انہیں جو، آمنو، ایمان لائے، لما، جن میں، اختلفوا، وہ اختلاف کیا کرتے تھے، فیہ، اس میں، من الحق، سچی باتوں میں، بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے یا اپنی توفیق سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے۔ واللہ، اللہ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من، جسے، یشاء، چاہتا ہے، الی، کی طرف، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دین کی تاریخ بیان کی ہے کہ دین دنیا کے اندر کب سے شروع ہوا، لوگ دین کی طرف کب مائل ہوئے۔ دین کی تاریخ لکھنے والے، اس کے آغاز، اس کی نشو و نما اور اس کے عروج کی داستان قلم بند کرنے والے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مدتوں سرگرداں رہے کہ دین کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور ان کی طویل تحقیق کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان ابتدا میں مشرک تھا اور عقیدہ توحید تک اس کی رسائی آہستہ آہستہ سینکڑوں صدیاں ٹھوکریں کھانے کے بعد ہوئی۔ قرآن بتاتا ہے کہ یوں نہیں
بلکہ انسان اول حضرت آدم علیہ السلام موحد تھے، یعنی توحید پر قائم تھے، شرک سے ان کا کوئی سروکار نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کی خبر دی ہے کہ جو لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دین کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگوں کا دین ایک ہی تھا، اور وہ دین تھا دین اسلام، وہ دین تھا توحید کا دین، وہ دین تھا رسالت کا دین، نبوت کا دین۔ سب کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان تھا، حضرت آدم علیہ السلام پر ایمان تھا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جو آیا ہے فبعث اللہ، پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، مزاج لوگوں کے الگ الگ تھے، طبیعتیں لوگوں کی الگ الگ تھیں، تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے، منتشر ہو گئے، آبادیاں دور دراز بنتی چلی گئیں، آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے گئے اور توحید کے سبق کو وہ بھول گئے، تو لوگ پھر شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ جب لوگ شرک میں مبتلا ہوئے، فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ نے بھیجے انبیاء، ایک کے بعد دوسرے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ وہ جو انبیاء تھے وہ مبشرین و منذرین، وہ خوشخبری سنانے والے تھے اور وہ ڈرانے والے تھے۔ اہل ایمان کو وہ خوشخبری سناتے تھے جنت کی، اور مشرکین کو وہ ڈراتے تھے جہنم سے، ڈراتے تھے کہ اگر تم اسلام کی طرف نہ آئے تو پھر تمہارا انجام جہنم ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، یہ پہلے انسان ہیں اور پہلے پیغمبر ہیں۔ جس نبی کے پاس صحیفہ ہو یا کتاب ہو، اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے، اور جس نبی پر صرف وحی آئے اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے کئی انبیاء بھیجے، اور ان میں سے کئی پھر رسول ہوئے، جن پر کتابیں آئیں یا صحیفے آئے وہ رسول ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفہ آیا، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفہ آیا، حضرت ادریس علیہ السلام پر صحیفہ آیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں کہ جن کے اوپر صحیفے آئے، اور صحیفے آنے کی وجہ سے ان کو منصب رسالت عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کتاب عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور کتاب عطا فرمائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی، اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آخری کتاب عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کتابوں کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے ساتھ کتابیں بھی بھیجیں، کتابیں بھی نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائیں؟ وہ کتابیں برحق کتابیں تھیں، اس لیے نازل فرمائیں۔ آیت سنیے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، برحق کتابیں لے کر یہ انبیاء آئے، ان کے ساتھ برحق کتابیں نازل فرمائیں۔ کیوں نازل فرمائیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ فیصلہ کر دے وہ کتاب لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ جو جملہ ہے آیت مبارکہ کا، یہ حصہ، یہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ کون سے وہ لوگ تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے نام پر، کتاب کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا کرتے تھے، اختلاف پیدا کرتے تھے، لوگوں کو کتاب الہی سے دور کرتے تھے۔ اور کیوں دور کرتے تھے؟ اللہ پاک نے ساری بات کھول دی ہے۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جنہیں کتاب دی گئی وہی لوگ اس کتاب کے اندر اختلاف کرنے لگے، اس کتاب کی ہدایت کے اندر اختلاف کرنے لگے، اس کتاب کی آیات کے اندر اختلاف کرنے لگے۔ یہاں بالکل یہ مضمون واضح ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں،
کہ یہود لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرتے تھے اور کتاب کو جاننے والے، کتاب کو سمجھنے والے، کتاب کے عالم وہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، جنہیں کتاب دی گئی، اوتوہو، جنہیں کتاب دی گئی وہ اختلاف کرتے تھے۔ دی گئی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کتاب کو جانتے تھے، جو کتاب کو سمجھتے تھے، وہی کتاب کے اندر اختلاف پیدا کرتے تھے۔ من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھیں۔ روشن دلیلیں آ جانے کے باوجود، بالکل واضح دلیلیں آ جانے کے باوجود وہ کتاب کے اندر اختلاف کرتے تھے، اور اختلاف کی بنیاد پر وہ لوگوں کو پھر دور کرتے تھے اس کتاب سے۔ یہ اگرچہ حال یہود کا بیان ہو رہا ہے، لیکن آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اس کو میں واضح کرتا ہوں، اس کو بھی ذرا سن لیجیے، آگے ایک ٹکڑا رہ گیا ہے۔ بغیم بینہم، کیوں اختلاف کرتے تھے؟ لوگوں کو کتاب الہی سے اختلاف کی بنیاد پر کیوں دور کرتے تھے؟ فرمایا ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے۔ اب وہ جو ایک دوسرے سے حسد ہے، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے یہود کا یہودیوں سے حسد، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہود کا مسلمانوں سے حسد، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جنہیں کتاب دی گئی ان کا تو کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتاب کے قریب لاتے۔ وہ تو کتاب کو جانتے تھے، وہ تو کتاب کو سمجھتے تھے، وہ تو اس کتاب کی باریکیوں کو، اس کتاب کے دلائل کو جانتے تھے۔ انہیں چاہیے تھا لوگوں کو کتاب کے قریب لاتے، لیکن نہیں، وہی دور کرنے کا باعث بنے۔ آج ہمارا بھی المیہ یہی ہے۔ اس قرآن مجید کے نام پر بہت سے ایسے لوگ ہیں، علماء، نام نہاد علماء، نام نہاد دانشور، جو اسی قرآن مجید کے اندر ایسے ترجمے کرتے ہیں، آیتوں کو ایسے معانی پہنا دیتے ہیں، آیتوں کے الفاظ کا مطلب لوگوں کو غلط بتاتے ہیں، اور اس کتاب سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کتاب قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے قریب آنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ علماء کا آپس میں حشر دیکھتے ہیں، علماء کے آپس میں رویے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے آیتیں نکال نکال کر ایک دوسرے کو مشرک کہنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تو اس کتاب کو پڑھ کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر علماء آپس میں کوئی اتحاد کی راہ نکالیں، اتفاق کی راہ نکالیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اتحاد کریں، تو باقی لوگ بھی ان علماء کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ بھی آپس میں متحد ہو جائیں گے، وہ بھی آپس میں متفق ہو جائیں گے۔ کوئی بھائی چارے کی، کوئی اخوت کی، کوئی اعتدال کی فضا بن جائے گی۔ لیکن نہیں، ہم جو علماء ہیں، ہم علماء ہی ایسے ان آیات کے اندر ایسے معنی نکالتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ۔ یہ بھی جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان، مسلمان، اس کتاب کے اوپر ایمان لانے والے۔ بس جس کا اس کتاب کے اوپر ایمان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، جن سچی باتوں میں وہ آپس میں جھگڑتے تھے، وہ سے مراد اب کون ہیں؟ یہود ہو سکتے ہیں۔ یہود آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے اور سچی باتوں میں جھگڑتے تھے، تو اہل ایمان پر حق واضح ہو گیا، اہل ایمان اس جھگڑے سے نکل آئے، اہل ایمان اس اختلاف سے باہر آ گئے۔ بِإِذْنِهِ، اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ۔ اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی، اور اس کے لیے شرط ایمان ہے۔ جس کے اندر ایمان ہوگا اللہ اسے ہدایت کی توفیق عطا فرما دے گا۔ ایمان شرط ہے، ایمان ہی نہیں ہوگا تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں اتنی بات سمجھ لیجئے کہ اگرچہ ہدایت
اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ملتی ہے، بلا شک و شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جس آدمی کا ارادہ ہی نہ ہو ہدایت کی طرف آنے کا، اللہ تعالیٰ اسے پھر ہدایت کی توفیق عطا نہیں کرتا۔ جو ہدایت کی طرف چل پڑتا ہے اللہ اسے ہدایت کی توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہدایت کی طرف آنا ہی نہ چاہے، جیسے کافروں کا مزاج ہے، کافر کفر پہ ہی اڑنا چاہتے ہیں، جس طرح کے ڈھٹائی کا مزاج ہوتا ہے، جس طرح کے ہٹ دھرمی کا، ضد کا، تعصب کا، اناد کا، حسد کا، دشمنی کا مزاج ہوتا ہے، تو اگر کسی کے دماغ کے اندر رعونت بھری ہوئی ہو، تکبر بھرا ہوا ہو اور اسلام سے بغاوت بھری ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو صراط مستقیم عطا نہیں فرماتا۔ اب اسی کے ساتھ ریلیونٹ مضمون ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 کا بھی، اس کو بھی ساتھ ہی سن لیجئے۔ ام حسبتم، کیا تم خیال کر رہے ہو، ان کہ تدخلوا، تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، حالانکہ نہیں، یاتیکم، تم پر گزرے، مثل، مثال، الذین، ان لوگوں کی جو خلو، گزرے ہیں، من، سے، قبلکم، تم سے پہلے۔ اب پورا جملہ سنیے گا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ مستہم، پہنچی انہیں، البأساء، سختی، والضراء، مصیبت، وزلزلوا، اور وہ لرز اٹھے، حتی، یہاں تک کہ، یقولا، کہہ اٹھا، الرسول، رسول، والذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے، معہو، اس کے ساتھ، متا، کب، نصر اللہ، اللہ کی مدد، الا، سن لو، انا، یقیناً، نصر اللہ، اللہ کی مدد، قریب، قریب ہے۔ اب پورا جملہ سنیے گا، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو، یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت مبارکہ اسی مضمون کو، جو آیت نمبر 213 کے اندر جو مضمون بیان ہوا، اسی مضمون کو یہ آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ اے مسلمانوں، کیا تم یہ خیال کر رہے ہو کہ تم صرف اس وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، تم اسلام کے اندر داخل ہو چکے ہو، بس صرف اس وجہ سے تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو مسلمان کہلانا شروع کر دیا ہے، تو کیا صرف اسی بنیاد پر تم پر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے؟ حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے آئے۔ ان پر کیا حالات گزرے؟ انہیں سختی پہنچی، انہیں مصیبت پہنچی، اور وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، یہاں تک کہ اس زمانے کا رسول بھی پکار اٹھا، اس زمانے کے مومن بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، سن لو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے لیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، کتاب المناقب ہے، اور اس حدیث کا نمبر 3612 ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی کریم رؤوف و رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر ڈالے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت
نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے روک نہ سکتی تھی۔ اب یہ جو جملہ ہے قرآن پاک کا، وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے، وہ لوگ لرز اٹھے، کانپ اٹھے، تھر تھرا اٹھے۔ ذرا اس کو بھی سمجھیے گا کہ جتنی پچھلی امتیں آئیں ان کے اوپر بڑے بڑے سخت وقت آئے، ہوش ربا مصیبتیں ان کے اوپر آئیں، کڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، اور لرزہ خیز امتحانات ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، اپنے دین پر وہ پھر بھی کاربند رہے، اور مصیبتیں اور سختیاں اور مصائب اور آلام کی آندھیاں اتنی تیز چلیں کہ وہ بھی پکار اٹھے، اہل ایمان جو اس رسول پر ایمان لائے وہ بھی پکار اٹھے، اور رسول بھی پکار اٹھا۔ حالانکہ رسول صابر ہوتا ہے، لیکن اس رسول کے پاس مومن لوگ آئے اور مومنوں نے آ کر فریاد کی، اصرار کیا۔ جب اصرار حد سے بڑھا تو رسول اپنی امت کی فریاد پر، اپنی امت کے اصرار پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ پاک یہ فرما کر ان مومنوں کو بھی اور اس زمانے کے رسول کو بھی یہ تسلی دیا کرتا، اللہ اے لوگو سن لو، خبردار، ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد دور نہیں ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس سے انہیں کچھ تسلی ملتی۔ تو یہ آیت مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما کر اللہ پاک نے بتا دیا کہ اے وہ لوگو جو اس آخری رسول پر، نبی آخر الزمان پر جو ایمان لائے ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے بس صرف اس وجہ سے کہ تمہارے ماتھے پر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمہارے کفن کی چادر کے اوپر لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس اس وجہ سے تم جنت میں بھیج دیے جاؤ گے؟ تم پر جنت کے ساتوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے؟ نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے مصیبتیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، تمہیں امتحانات کی بھٹیوں سے گزارا جائے گا، اور پھر تمہیں پرکھا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر جہت سے تمہیں پرکھا جائے گا، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تم جنت کے مستحق ہو یا تم جہنم کے مستحق ہو۔ محض اپنا نام مسلمان کہلوا لینے سے کون جنت میں چلا جائے گا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جس طرح پہلے لوگ تھر تھرا اٹھے، کانپ اٹھے، لرز اٹھے، اسی طرح تم پر بھی سختیاں مصیبتیں آئیں گی، لیکن یاد رکھو جیسے ان کو یہ تسلی دی جاتی تھی کہ اللہ کی مدد قریب ہے، ایسے ہی تمہیں بھی یہ تسلی دی جاتی ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے استقامت، اس کے لیے شرط ہے استقلال، اس کے لیے شرط ہے ڈٹرمینیشن، اس کے لیے شرط ہے حق پہ ڈٹ جانا، حق پہ ثابت قدم ہو جانا۔ تمہاری ثابت قدمی پرکھی جائے گی، تمہارے پائے استقلال میں کبھی بھی لغزش نہ آئے، تمہارے پائے ثبات کے اندر کبھی بھی جنبش نہ آئے۔ اگر تمہاری کھال کو کینچیوں سے کاٹ بھی دیا جائے تب بھی تم اپنے ایمان کے اوپر برقرار رہو، تب کہا جائے گا کہ تم سچے اور کھرے مومن ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیات کے اوپر گہرا غور و خوض کرنے اور اپنے احکام کے اوپر صحیح طور پر عمل پیرا ہونے اور اس پیغام الہی کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 214 پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قرآن کلاس کے اندر ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔